الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن عاد كفروا ربهم ألا بعدا لعاد كمن هود صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع ہے قوم عاد کی نافرمانیاں، یعنی قوم عاد کس وجہ سے تباہ ہوا. ہمارا معاشرہ دن بہ دن خرابی کی طرف بڑھتا رہا ہے، بے حیائی کی طرف بڑھتا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے الا ان عاد کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود. سن لو، بے شک عاد اپنے رب سے منکر ہوئے اور دور ہو عاد ہود کی قوم ہے. اللہ پاک نے قوم عاد کو جسمانی قوت، مال کی کثرت، لمبی عمر اور انواع اقسام کی نعمتوں سے بہرمند فرمایا تھا کہ وہ انہیں دین کے کام میں لائے، مگر وہ انہیں دین کے کام میں لگانے کے بجائے ان کے ذریعے صرف دنیا اور اس کی لذت طلب کرنے میں لگے رہے. بلکہ اللہ پاک اور حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانیاں، ناحق ظلم و زیادتی، برائی کا ارتکاب اور آیت الہی و پیغام خداوندی کا مذاق اڑانا ان کا شیوا بن گیا. قوم عاد کی چند نافرمانیاں یہ تھی. پہلی نافرمانی ہے قوم عاد کی کفر الہی. قوم عاد کے برے انجام کا اصلی سبب اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. ارشاد الہی جو میں نے آیات پہلے ہی تلاوت فرمائی. نمبر 2، تکذیب نبی. ہدایت قبول نہ کرنے کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو قوم نے آپ کو جھٹلایا. اس پر وہ عذاب میں مبتلا کی گئے ہیں. ارشاد الہی ہے کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. عاد نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈر دلانے کے فرمان. نمبر 3، توہین نبی. حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ پاک کی عبادت کا حکم دیا اور عذاب الہی سے ڈرایا. اس پر قوم کے کافر سردار بولے تو ہم بیوقوف سمجھتے ہیں اور جھوٹا گمان کرتے ہیں. تو قرآن میں قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا نراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں. نمبر 4، انکار آیات. قوم عاد نے اللہ پاک کی آیتوں یعنی ان معجزات کا انکار کیا جو حضرت ہود علیہ السلام لے کر آئے تھے. نمبر 5، نافرمانی پیغمبر. انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کی کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی تمام رسولوں کی نافرمانی ہے. نمبر 6، توحیدی اور عذاب الہی کو من گھڑت بتانا. جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، توحید دی اور عذاب سے ڈرایا تو قوم نے کہا جن چیزوں کا آپ نے حکم دلایا یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ بھی ایسے ہی باتیں کہا کرتے تھے. اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم ان باتوں کا اعتبار نہیں کرتے اور انہیں جھوٹ جانتے ہیں اور عذاب نہیں آئے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان ھذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین. یہ تو نہیں مگر وہی عقلوں کے رسم و رواج اور ہمیں عذاب ہونا نہیں. الغرض اللہ پاک نے قوم عاد کو طاقت و قوت کی فراوانی، انواع اقسام کے نعم سے بہرمند اور لمبی عمر کی دولت سے نوازا تھا.
کہ انہیں بروئے کار لا کر خدمت دین و قوم کی فریض سر انجام دے گا، مگر ان کی ناقدری کرتے ہوئے اللہ پاک کی نافرمانی اور اس کے رسول کی گستاخیہ میں ان چیزوں کو صرف کیا اور ہمیشہ کے لیے عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا